آج تو طاقتور ہے، آج تو کڑیل جوان ہے، آج تیری طاقت اور قوت کے کیا کہنے، آج زمانے کو انگل پہ تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ اے بندے ذرا اپنے ماضی کی طرف جھانک کر کے دیکھنا، تجھے تو 4 پئی کے سہارے چلنا بھی نہیں آتا تھا۔ مجھے بتا تو صحیح، تجھے 4 پئی کے سہارے چلنا کس نے سکھایا؟ تیری ٹانگوں میں زور کس نے رکھا؟ تیری ٹانگوں میں قوت طاقت کس نے رکھی؟ تیرے جسم کو طاقت کس نے بخشی؟ تجھے بولنا کس نے سکھایا؟ تجھے چلنا کس نے سکھایا؟ چل اپنے ماضی کی طرف نہیں دیکھتا نہ دیکھ، ذرا اپنے مستقبل کی طرف جھانک کر کے دیکھ لے، مستقبل کی طرف نظر دوڑا کے دیکھ لے۔ ایک بار پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، ایک بار پھر تیرا چلنا محال ہو جائے گا، ایک بار پھر تو لاغر بن جائے گا، کمزور بن جائے گا۔ ہائے تو فالج زدہ ہو کر 4 پئی پہ لیٹ گیا، بیمار ہو کر 4 پئی پہ لیٹ گیا۔ گھر والے 4 دن تک تو بڑی خدمت میں لگے رہے، 4 دن تو بڑی تواضع میں لگے رہے، بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن آخر گھر والوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے۔ ایک تیری خدمت تو انہوں نے نہیں کرنی تھی، اپنے کام بھی تو کرنے تھے، پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو بھی سمجھنے لگا کہ میرے گھر والے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ پھر تیرے اوپر ایک ایسا وقت آیا کہ تیری 4 پئی کو اندر سے اٹھا کر باہر برآمدے میں رکھ دیا گیا کہ بڈھا کھانستا ہے جراثیمیں پھیلتی، بڈھا کھانستا ہے کورونا پھیلتا ہے۔ آج نوکر کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، آج ملازم کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، آج نوکر ہی تجھے کھانا دینے آتا ہے، تجھے پانی دینے آتا ہے۔ سگا بیٹا شام کو نوکری کر کے گھر آتا ہے، ایک لمحے کے لیے تیرے پاس ٹھہرتا ہے، 1 منٹ کے لیے تیرے پاس ٹھہرتا ہے، لیکن بیٹے نے اپنی فیملی میں تو جانا ہوتا ہے نا۔ پھر بیٹا اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، اپنی بیوی بچوں میں چلا جاتا ہے، اپنی فیملی میں چلا جاتا ہے۔ ہائے تو بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترستا رہتا ہے، تو بیٹی کی صورت دیکھنے کو ترستا رہتا ہے۔ او نادان، میں نے تمہیں جوان کیا، ہائے تو بچہ تھا، میں نوجوان تھا، میں اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالتا رہا۔ اللہ اکبر، کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت پہ کھڑے ہو کر میں نے مزدوری کی، تیری روٹی کے لیے میں نے تپتی ریت چھان ماری، ساری زندگی میں مزدوری کرتا رہا تیرے پیٹ کے لیے کہ مجھے ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ آج جب میں نے تجھے جوان کیا، آج اگر میں بیمار ہو بھی گیا ہوں، مجھے فالج ہو بھی گیا ہے، میں غم زدہ ہو بھی گیا ہوں، اور نادان 10 منٹ کے لیے تو میرے پاس رک بھی نہیں سکتا؟ کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ کیا میں اس چیز کے قابل نہیں ہوں؟ میں تیرا باپ ہوں، میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے جوان کیا، میں نے تجھے بولنا سکھایا، میں نے تجھے چلنا سکھایا، اور باپ کے اوپر اتنا ظلم تو نہ ڈھا۔ 10 منٹ کے لیے تو میرے ساتھ بیٹھ گیا کر نا میاں نا۔ ہائے تو بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترستا رہتا ہے، بیٹے کی صورت دیکھنے کو ترستا رہتا ہے۔ بیٹا آتا ہے، 1 لمحے کے لیے تیرے ہاں ٹھہرتا ہے، ابا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بس ٹھیک ہوں، اندر چلا جاتا ہے اپنے بیوی بچوں میں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی تیرے اوپر آیا کہ اب گھر والے ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے کھانا دیتے ہیں۔ بیٹا شام کو جب گھر آتا ہے، اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے تیرے قریب جاتا ہے، تیرا حال پوچھتا ہے، ابا کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہوں، اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے۔ ہائے اب تو اتنی نفرت کرنے لگ گئے ہیں گھر والے، اب تو اتنی نفرت کرنے لگ گئے ہیں تیرے گھر والے، جن کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، کھلاتا رہا، آج وہ تجھ سے اتنی نفرت کر رہے ہیں کہ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے کھلاتے ہیں، تجھے پلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں۔ تجھے طرح طرح کی بیماریوں نے آن گھیرا کہ آج گھر والے بیوی بچے تیرے مرنے کی دعا کر رہے ہیں۔ بچے کہتے ہیں یا اللہ اب تو ابا بہت تنگ ہو گیا ہے، بیٹی کہتی ہے یا اللہ ابا بہت تنگ ہو گیا ہے، اب ساری فیملی دعا کر رہی ہے یا اللہ
अब अब्बे को संभाल ही ले तो बेहतर है। अब्बा ज़िंदगी से तंग आ गया है, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, अब्बे को संभाल ही ले तो बेहतर है। आज बेटे भी मौत मांग रहे हैं, आज बेटियां भी मौत मांग रही, घर की सारी फैमिली तेरे मरने की ख्वाहिशमंद है। जब तूने देखा कि मेरे बेटे भी मेरी मौत के इंतज़ार में हैं और मेरी बेटियां भी मेरे लिए मौत मांग रही हैं, घर की सारी फैमिली मेरी मौत की मुंतज़र हैं, जब तूने देखा कि घर वाले नाक पे कपड़ा रख के मुझे उठाते हैं बिठाते हैं, इतनी नफरत करने लग गए हैं। हाय आज तू जिंदगी से तंग आ गया है, आज तेरी जिंदगी अजीरन बन गई है। जब तू अपनी जिंदगी से तंग आया फिर तूने कहा डॉक्टर लगा मुझे जहर का टीका कि अल्लाह मुझे मौत ही दे दे। मेरा अल्लाह फरमाता है बंदे बता तो सही, उस वक़्त जिस वक़्त तू मौत मांग रहा था उस वक़्त अगर हम तुझे मौत भी ना देते तो क्या करता? ए बंदे हमने तुझे मौत दी है, ये भी हमारा तुम पर एहसान, हमने तुम्हें ज़िंदगी दी है, ये भी हमारा तुम पर एहसान। जब बीवी बच्चे तुझसे नफरत करने लग गए थे, जब बीवी भी मौत मांग रही थी, बच्चे भी मौत मांग रहे थे, जब तू अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया था, तेरी ज़िंदगी अजीरन बन गई थी, जब तेरी आधी रूह अंदर थी आधी रूह बाहर थी, बंदे बता तो सही उस वक़्त अगर हम तुझे मौत भी ना देते तू कहाँ जाता? हमने तुम्हें ज़िंदगी दी है, ये भी हमारा तुम पर एहसान है, हमने तुम्हें मौत दी है, ये भी हमारा तुम पर एहसान। फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया शुक्र कर हमने तुझे मौत अता कर दी, और शुक्र कर हमने तुझे कब्र जैसा खूबसूरत मकान दिया। कोई कुत्ता भी तो मर जाता है, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया जाता, बकरी भी तो मरी थी, घसीट के रूढ़ी पे डाल दी गई। ए बंदे अगर तुझे भी घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया जाता तो क्या था? लेकिन फरमाया नाना ये मेरा शाहकार है, पहले इसे गुस्ल दो, फिर इसको चिट्टा लिबास पहना दो, और हाँ जगह जगह पर खुशबू भी लगा देना। है आज दुश्मन भी तेरा मुंह देखने आ रहा, आज ज़माना तेरा मुंह देखने आ रहा है। ईमान से बता क्या ये तेरा काला मुंह दिखने के काबिल है? फिर फरमाया इसको उठाओ कब्रिस्तान की तरफ ले जाओ। आज तेरा प्रोटोकॉल इतना है कि आज तू दूल्हा बना हुआ है, ज़माना तेरी बारात बनी हुई, तेरा प्रोटोकॉल इतना है। मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे शाहकार को एक बंदा भी नहीं 4 बंदे उठाएं, और हाँ कंधा भी बदलते रहना, और हाँ आहिस्ता आहिस्ता जाना कहीं मेरे शाहकार को धक्का भी ना लग जाए। आज तेरा प्रोटोकॉल इतना है कि आज इमाम काबा भी आ जाए वो भी पीछे है, तेरी लाश आगे है। मेरा अल्लाह फरमाता है बंदे बता तो सही तूने हमारे साथ क्या किया, और देख तो सही हमने तेरे साथ कैसा अच्छा सलूक किया। तूने हमारे साथ जो कुछ भी किया है, सारी ज़िंदगी तूने हमें एक सजदा नहीं किया, मस्जिद के करीब ना गया, कुरान के नज़दीक ना गया, और तूने हमारे साथ जो कुछ भी किया है दुनिया वालों के सामने हमने तुझे रुसवा तो नहीं किया, दुनिया वालों की नज़रों में हमने तुझे जलील तो नहीं किया, हमने तुझे बेइज्जत तो नहीं किया। देख हमने तुझे कितनी इज्जत बख्शी है कि आज मरते वक़्त भी, आज रुखसती के वक़्त भी तू दूल्हा बना हुआ है, ज़माना तेरी बारात बनी हुई। ए बंदे आ जा उस करीम रब की चौखट पर जहाँ इज्जत ही इज्जत है, जहाँ मकाम ही मकाम है। जवानों हमारी आखिरी मंजिल कब्र है, हमारा आखिरी ठिकाना कब्र है, हमारा आखिरी घर कब्र है। इंसान सारी ज़िंदगी यही सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, मियाँ लोग क्या कहेंगे। साहिब लोग आखिर में बस यही कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी आखिरी मंजिल कब्र, हमारा आखिरी ठिकाना कब्र। हमने उस घर के लिए कुछ इकट्ठा भी करना है। जवानों एक फ़कीर था, अल्लाह वाला था, मुत्तकी परहेज़गार था, उसका एक कब्रिस्तान से गुज़र हुआ तो जाते जाते उसने कहा कि क्यों ना फातिहा ही पढ़ के जाऊँ। फातिहा पढ़ने के बाद उस फ़कीर ने कहा ओ कब्रिस्तान वालों कितने मज़े की नींद सो रहे, कितनी सुकून की नींद सो रहे। गैब से आवाज़ आई फ़कीर मियाँ
اے مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے، مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں، ہم جو ہیں یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں میاں، مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں۔ صاحب یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا۔ اس آتش پرست شخص کی ایک بے عمل مسلمان سے دوستی تھی، ایک بے نمازی مسلمان سے یاری تھی۔ ایک دن اس بے نمازی مسلمان نے اس آتش پرست یار کو کہا، میاں اگر تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے، اور تو آگ کو پوجتا ہے، آگ کو پوجنے سے کیا فائدہ، آگ کو تو اپنے پرائے کی بھی کوئی تمیز نہیں ہوتی، تم جو اس آگ کے پجاری ہو، اگر تم بھی اس آگ میں کود جاؤ تو یہ آگ تو تجھے بھی جلا کر راکھ کر دے گی میاں، اور جو پوجنے والے کو جلا کر راکھ کر دے پھر اسے پوجنے کا کیا فائدہ، بہتری اسی میں ہے کہ تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، جس خدا نے اس آگ کو پیدا کیا اسی پر ایمان لیا۔ بے عمل مسلمان کی یہ بات سن کر اس کافر نے جو جواب دیا وہ آج کے اسلام کے نام پر بدنما دھبا لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ اس کافر نے کہا، میاں میرے سامنے دو اسلام ہیں، اور مجھے تو دو اسلام نظر آتے ہیں، ایک وہ اسلام ہے جو حضرت بایزید نے اپنایا ہوا، ایک وہ اسلام ہے جو حضرت بایزید میں نظر آتا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، ہمسایوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، ہمسایہ چاہے کافر کیوں نہ ہو وہ ہمسائے کی بھی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتا تو کوشش کرتا ہے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائے، اور اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتا تو بھرپور کوشش کرتا ہے وہ کسی کو دکھ بھی نہ دے، حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے۔ ایک اسلام یہ ہو گیا، اور ایک اسلام وہ ہے جو تو نے اپنایا ہوا ہے، نہ کبھی تو نے نماز پڑھی ہے، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، 24 گھنٹے تو جھوٹ ہی جھوٹ بولتا رہتا ہے، فریب تو کرتا ہے، مکر تو کرتا ہے، 2 نمبر دھندا تو کرتا ہے، شراب تو پیتا ہے، زنا تو کرتا ہے، مظلوموں پر ظلم تو کرتا ہے، کسی کو خوشی دینے کے بجائے دکھ دیتا ہے، کسی کو نفع پہنچانے کے بجائے تو نقصان پہنچاتا ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرنے کا تمہیں خیال تک نہ آیا۔ اور میرے یار، میرے دوست، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت بایزید جیسا مسلمان بنوں تو یہ تو میرے لیے بڑی مشکل بات ہے کہ حضرت بایزید جیسا مسلمان کون بن سکتا ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تیرے جیسا مسلمان بن جاؤں تو تیرے جیسا مسلمان بننے کی ضرورت ہی کیا ہے، تیرے اسلام اور میرے کفر میں فرق ہی کیا ہے کہ نماز اگر میں نہیں پڑھتا تو نماز تو تم بھی نہیں پڑھتے، قرآن اگر میں نہیں پڑھتا تو قرآن تو تم بھی نہیں پڑھتے، حج اگر میں نہیں کرتا حج تو تم بھی نہیں کرتے، اور زکوٰۃ اگر میں نہیں دیتا زکوٰۃ تو تم بھی نہیں دیتے، میرے اور تیرے میں فرق کیا ہے میاں؟ اگر جھوٹ میں بولتا ہوں تو سچ تو کون سا بولتا ہے؟ تو بھی تو جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، شراب اگر میں پیتا ہوں شراب تو بھی پیتا ہے، زنا اگر میں کرتا ہوں زنا تو بھی کرتا ہے، نماز اگر میں نہیں پڑھتا تو کون سا پڑھتا ہے، خدا کا نام اگر میں نہیں لیتا تو کون سا لیتا ہے، اور تیرے اور میرے میں فرق ہی کیا ہے میاں؟ الغرض جو حال میرا ہے وہی حال تیرا ہے میاں، سچ تو یہ ہے کہ مسلمان ہونے کا خیال اگر میرے ذہن میں آتا بھی ہے، مسلمان ہونے کا خیال اگر میرے دل میں آتا بھی ہے تو میں تیرے جیسے بے عمل مسلمان کی حرکتوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اسلام قبول نہیں کر پاتا ہے، تیری اس حرکتوں نے مجھے اسلام سے دور کر دیا۔ اگر مسلمان ہونے کا خیال میرے ذہن میں آتا بھی ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں
तो तेरे जैसे बेअमल मुसलमान की हरकतों को देखकर मैं पीछे हट जाता हूँ, फिर मेरा इस्लाम कबूल करने का दिल नहीं करता है। बेअमल मुसलमानों ने मेरे खूबसूरत इस्लाम को बदनाम कर दिया, खूबसूरत दीन को बदनाम कर दिया। नाम के मुसलमान हर उस हरकत के मुर्तकब नजर आते हैं जो काफिरों की हरकतें हैं। आप किसी बेनमाजी से पूछिए कि इंदिरा गांधी ने कभी नमाज पढ़ी थी, तो ये कहेगा जी नहीं पढ़ी थी। और अगर आप इनसे पूछें कि तूने कभी नमाज पढ़ी है, ये कहेगा जी मैंने भी नहीं पढ़ी। फिर मुझे बताओ इन दोनों में फ़र्क क्या है? नमाज इंदिरा गांधी ने भी ना पढ़ी, नमाज आज का मुसलमान भी नहीं पढ़ता, इन दोनों में फ़र्क क्या नज़र आता है? जवानों, हमारी इस बेअमली ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी आधे तितर और आधे बटेर बनकर ना रहो। अगर किरदार यही हुआ तो फिर मिसाल वही होगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरें, झांकें और सोचें कि हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है। हम एक लम्हे के लिए तो सोचें मियाँ कि हमारा क्या क्या अल्लाह को पसंद है, क्या क्या उसके रसूल को पसंद है। मदीने की गली से मेरे करीम नबी का गुजर हुआ। मेरे नबी ने देखा एक खूबसूरत मकान बन रहा था। खूबसूरत मकान को देखकर मेरे नबी ने पूछा, मियाँ ये किसका मकान बन रहा है? किसी ने कहा जी फलां इंसारी का मकान बन रहा। खैर मेरे हुजूर आगे चले गए। किसी ने उस इंसारी को कहा, मियाँ हुजूर का तेरी गली से गुजर हुआ था, हुजूर ने तेरे मकान को देखा था, हुजूर का चेहरा बता रहा था कि तेरा मकान हुजूर को पसंद नहीं आया। उसने कहा, अच्छा ओए मेरा खूबसूरत मकान मेरे आका को पसंद नहीं आया? कहा जी नहीं आया। कुर्बान जाऊं, उस सहाबी ने क्या किया, उस इंसारी ने क्या किया? कुदाल उठाया, मकान को मिट्टी के बराबर कर दी कि जो चीज़ मेरे आका को पसंद नहीं है वो मुझे भी पसंद नहीं। मकान को मिट्टी के बराबर कर दिया। कुछ दिन बाद उसी गली से फिर से मेरे करीम नबी का गुजर हुआ। मेरे नबी ने देखा, पूछा, मियाँ यहाँ तो खूबसूरत मकान बन रहा था, अब मिट्टी का ढेर नजर आ रहा है, मकान कहाँ गया? किसी ने कहा जी मकान मालिक ने खुद ही गिरा दिया। कहा मकान मालिक को मेरे सामने ला। मकान मालिक आ गया, इंसारी आ गया, सहाबी आ गए। मेरे हुजूर ने पूछा, मियाँ तेरा खूबसूरत मकान बन रहा था, आज कुछ दिन बाद जब उसी गली से गुजर हुआ तो वही मकान मिट्टी का ढेर नजर आया, किसने गिराया? कहा जी हुजूर मैंने गिराया है और अपने हाथों से ही गिराया। फरमाया तूने क्यों गिराया? हाय जवानों, खुदा के लिए मकान गिराने की वजह दिल के कानों से सुनिए। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, साहबी तूने मकान क्यों गिराया है? तो ये सुनकर साहबी की चीख निकल गई, रो कर कहने लगा, हुजूर मैंने सुना था कि मेरा मकान आपको पसंद नहीं था। मैंने सुना था, हाय सुना था कि मेरा मकान आपको पसंद नहीं। हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरें, हम एक लम्हे के लिए अपने बातन पे उतरें और सोचें कि हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है, हमारा क्या क्या अल्लाह को पसंद है, क्या क्या उसके रसूल को पसंद है। क्या महफिलें सजाने से हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? क्या चावल बनाकर, बिरयानियाँ बनाकर लोगों को खिलाने से हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? हाथ लहराने से, बुलंद आवाज़ से नारे लगाने से हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? अगर नहीं होता तो फिर आइए सर से लेकर पाँव तक हुजूर की गुलामी के रंग में रंगे जाएं। मेरे हजरत फरमाते हैं, मियाँ ये ना हो कि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन होते हो और तुम्हें शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़े। देखो जी मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है, हम लोग मुसलमान होते हैं। फरमाया ना बंदे ना, किसी को पूछना भी ना पड़े, तुझे बताना भी ना पड़े। तेरी वज़ाक़ता, तेरा तर्ज़ ज़िंदगी और तेरा अंदाज़ मुआशरत इस तरह का होना चाहिए कि तू दूर से आ रहा हो, कोई तुझे देखे तो फ़ौरन कहे ये कोई आम नहीं आ रहा, ये तो मेरे मोहम्मद का ग़ुलाम ही है। नजरान का एक नौजवान था जिसका 7 फुट लंबा चौड़ा कद था। एक दिन एक फ़कीर अल्लाह वाला इस नौजवान के साथ से गुज़रा तो इस नौजवान को गौर से देखने लगा। इस नौजवान ने कहा, बाबा जी खैर तो है, क्या देख रहे हैं आप? कहा, बेटे मैं तेरी जवानी देख रहा हूँ, मैं तेरा हुस्न व जमाल देख रहा हूँ।
یہ سن کر اس نوجوان نے کہا بابا جی میرے حسن پہ تو اللہ بھی ناز کرتا ہے، استغفر اللہ، میری جوانی پہ تو اللہ بھی ناز کرتا ہے۔ بس یہ جملے اس کے منہ سے نکلنے ہی تھے کہ دنیا نے دیکھا کہ اس کم بخت کا قد گھٹنا شروع ہو گیا۔ 7 فٹ لمبا چوڑا قد تھا، اس کا قد سب کے سامنے گھٹنا شروع ہو گیا۔ گھٹتے 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 ایک بالشت رہ گیا، ایک بالشت رہ گیا۔ 7 فٹ سے رب نے گھٹایا، گھٹتے گھٹتے ایک بالشت رہ گیا۔ میرے اللہ نے اسے موت بھی نہ دی، اسے زندہ رکھ کر اسے اپنی اوقات دکھا دی، اسے اس کی حیثیت بتا دی کہ یہ ہے تیری حیثیت، یہ ہے تیری اوقات۔ جو کائنات کے بادشاہ سے ٹکر لیتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اور نادانو، کس کو چیلنج کر رہے ہو اور کس سے ٹکر لے رہے ہو؟ اور کس رب سے ٹکر لے لی تم نے؟ اسی رب سے جس نے تمہارے لیے زمین پہ فرش بچھایا ہے۔ اور یہ فرش اللہ نے اس لیے نہیں بچھایا کہ تم اس پہ رقص کرو، یہ فرش اللہ نے اس لیے نہیں بچھایا کہ اس فرش کے اوپر تم موسیقی کی محفلیں سجاؤ، شرابیں پیو۔ یہ فرش اللہ نے اس لیے نہیں بچھایا کہ اس فرش کے اوپر تم ایڑھی مار کے چلو، تکبر اور غرور کی دلدل میں پھنس کے چلو۔ نامیاں نا، اس فرش کو تو میرے اللہ نے سجدوں سے آباد کرنے کے لیے بچھایا ہے کہ اس فرش کو تم سجدوں سے آباد کرو، اس فرش کو تم اللہ کا نام لے لے کر آباد کرو، اس فرش کو تم قیام سے آباد کرو، رکوع سے آباد کرو، سجدوں سے آباد کرو، نماز سے آباد کرو، قرآن سے آباد کرو۔ اس پر عاجزی سے چلو، اس پر انکساری سے چلو۔ اور نادانو، کس رب سے ٹکر لے لی تم نے؟ اسی رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی رب سے ٹکر لے لی تم نے۔ جو فرشتے شام کو تیرے گناہ لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ صبح انہی کے ہاتھوں میں تیرا رزق پہنچاتا ہے۔ اور اسی رب سے ٹکر لیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، کیا میرے کریم رب کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جب تم بے پردہ ہو کر چلتی ہو، جب تم بال سنوار کر لوگوں کو دکھانے کے لیے چلتی ہو، جب تم زیب و زینت کر کے چلتی ہو، جب تم تکبر کے ساتھ چلتی ہو، جب تم اپنے مال کے گھمنڈ میں چلتی ہو، جب تم اپنے حسن میں چلتی ہو، جب تم اپنے حسن و جمال پہ ناز کرتی ہوئے چلتی ہو، کیا میرا رب غافل ہو گیا ہے؟ کیا میرا رب تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ کیا زندگی کا سورج ڈھلے گا نہیں؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ اور کیا موت تمہارا گلا نہیں دبائے گی؟ کیا قبر تمہیں زیر و زبر نہیں کرے گی؟ کیا قبر کی مٹی تمہیں کھائے گی نہیں؟ کیا اس حسن کو جس پہ تم بار بار اتراتی ہو، ناز کرتی ہو، اس حسن کو اللہ تعالیٰ مٹی میں نہیں ملائے گا؟ تمہارے کھانے کے لیے تو کیڑے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ یہ نشیلی آنکھیں جس پہ تم بار بار اتراتی ہو، فخر کرتی ہو، جن نشیلی آنکھوں پر تم کو ناز ہے، ان آنکھوں کو کھانے کے لیے قبر میں کیڑے بھی تیار ہو چکے ہیں، جن میں تقسیم بھی ہو چکی ہے کہ گالوں کا گوشت یہ کیڑا کھائے گا، آنکھیں یہ کیڑا کھائے گا، اے خوبصورت ہونٹ یہ کیڑا کھائے گا، اس بدکار عورت کا سینہ یہ کیڑا کھائے گا، اس کا پیٹ یہ کیڑا کھائے گا، پیٹ کی چربی یہ کیڑا کھائے گا، اس کے گردے یہ کیڑا کھائے گا، اس کا کلیجہ یہ کیڑا کھائے گا۔ میری بہن، میری بیٹی، تیرے خوبصورت جسم کو کھانے کے لیے تو کیڑے بھی طے ہو چکے ہیں۔ وہ ماتھا جس کو تم نے جھومر سے سجایا، اس کو کھانے والے تو کیڑوں کی تعداد بھی مقرر ہو چکی ہے۔ ابھی تو یہاں ایسی چل رہے ہیں، حالانکہ موسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، فضاؤں کے رخ بدل چکے ہیں، لیکن ہماری طبیعت اتنی گرمی سہنے کی بھی سکت نہیں رکھتی۔ اب بھی ایئر کنڈیشن چلے ہوئے ہیں، جبکہ موسم بھی تبدیل ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ایسی چل رہے ہیں۔ جوانو، یہ وہی وجود ہے جس کو قبر کی خوفناک گرمی پگھلا دے گی۔ یہ ہڈیاں پگھل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ پھر ایک زمانہ آئے گا ہم اس طرح بھلا دیے جائیں گے جیسا کہ ہم دنیا میں آئے ہی نہ تھے، ہماری قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں گی۔ پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے زمین کروٹ بدلے گی،
نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے کر دے گی۔ یہ اس طرح مٹ گئی جس طرح مٹی ہوئی تھی۔ کہانی کیا ختم ہوئی بلکہ بھلا دی گئی، بھلائی کیا گئی بلکہ مٹا دی گئی، اور ایسی مٹائی گئی جیسے دنیا میں آئی ہی نہ تھی۔ جوانو، وہ بادشاہ جو سوتا نہیں، وہ بادشاہ جو اونگتا نہیں، وہ بادشاہ جو غافل نہیں، وہ اللہ جو ہماری زندگی کا مالک ہے، وہ اللہ جو ہماری موت کا مالک ہے۔ ہم نے لوٹ کر اس کریم رب کے پاس بھی جانا ہے۔ جوانو، وہ کیا دن ہوگا جب اکیلی جان ہوگی۔ میرا اللہ فرمائے گا فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں کا بیٹا حاضر ہو جائے۔ وہ کیسا خوفناک دن ہوگا جب میرا اللہ فرمائے گا فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں کی بیٹی کھڑی ہو جائے، حاضر ہو جائے۔ ایک ایک مرد کو فرشتے گھسیٹ کر لائیں گے، ایک ایک عورت کو فرشتے گھسیٹ کر لائیں گے۔ فرشتے ان کی گردنوں میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے حضور کھڑا کریں گے۔ جب جہنم کو لایا جائے گا، جہنم بھی حاضر، جنت بھی حاضر، دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ جب میرا اللہ فرمائے گا مجرم پرے ہٹ جاؤ، مجرم پرے ہٹ جاؤ، مجرم جہنم میں چلے جاؤ اور نیکوکار سامنے آ جاؤ۔ آج میں نیکوکاروں کو اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہوں، آج میں نیکوکاروں کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دیدار کی خاطر رات کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے رویا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دیدار کی خاطر رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قیام کیا کرتے تھے، رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے رکوع کیا کرتے تھے، سجود کیا کرتے تھے، پوری پوری رات رویا کرتے تھے، پوری پوری رات میری عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دیدار کی خاطر ہر وقت مجھے یاد کیا کرتے تھے۔ آج دیدار کرانے کا دن آ گیا ہے، آج انہیں اپنا حسن دکھانے کا دن آ گیا ہے۔ فرشتوں، گنہگاروں کو جہنم میں ڈال دو، بدکاروں کو جہنم میں ڈال دو۔ جو دنیا میں نماز کے قریب نہ گئے، قرآن کے نزدیک نہ گئے، جو صداقت کے نزدیک نہ گئے، جنہوں نے اچھا کردار نہ اپنایا، اچھا اخلاق نہ اپنایا، فرشتوں ان بدبختوں کو ایک سائڈ پہ کر دو اور میرے نیکوکاروں کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دو۔ آج میں انہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ جوانو، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اور کیا ہم نے کبھی فکر کی ہے کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے دیدار سے محروم کر دے گا؟ کہیں ہم ان بدبختوں میں سے نہ ہو جائیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ان کم بختوں کو ایک سائڈ پہ کر دو، آج میں انہیں اپنا دیدار ہرگز نہیں کروں گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ جوانو، ہم مقصد والے ہیں، بے مقصد نہیں۔ ہم بے مقصد پیدا نہیں ہوئے، ہم ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ جوانو، جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کیا وہ مقصد ہم نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تمہاری وجہ سے میرے خزانے پورے ہو جائیں، اور نہ ہی تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگ جائے۔ تمہیں اسی لیے نہیں پیدا کیا کہ تم میرے کام کرو گے، میرے کام بند پڑے ہیں تم آ کے چلاؤ گے۔ نہیں نہیں میاں، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم صبح و شام میرے بن کر رہو، تم صبح و شام میرے بن کر زندگی گزارو، میرے حکم کی پیروی کرو، میری اتباع کرو، حق بولو، سچ بولو، اچھا کردار اپناؤ، اچھا اخلاق اپناؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ میں نے تمہیں بس اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم بس میرے ہی بن کر رہو۔ جوانو، دنیا میں سب کو فنا ہے، سب کو فنا ہے، مگر ایک کو بقا ہے۔ بس اسی رب کے نام نے ہی باقی رہ جانا ہے۔ جو رب زمین کو پکڑے گا آسمان کو پکڑے گا۔ جوانو، وہ دن آنے والا ہے، وہ لمحہ آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ جس دن
اللہ رب العالمین جلال میں ہوگا، زمین کو پکڑے گا، آسمان کو پکڑے گا، ساتوں آسمانوں اور زمین کو لپیٹے گا۔ جب ساتوں آسمانوں اور زمین کو لپیٹ لے گا تو پھر ایک دم جھٹکا دے گا، جھٹکا دے کر میرا اللہ فرمائے گا انا المالکو، سنو میں بادشاہ ہوں، میں کائنات کا شہنشاہ، میں عرش و فرش کا بادشاہ۔ زمین و آسمان کو لپیٹ کر پھر میرا اللہ دوسرا جھٹکا دے گا، دوسرا جھٹکا دے کر میرا اللہ فرمائے گا میں پاک ہوں، میں سلامتی دینے والا ہوں، میں امن والا ہوں، میں جنت کا مالک، میں جہنم کا مالک، میں وہ ہوں جو اسرائیل کو بھی موت دوں گا، میں وہ ہوں جو جبریل کو بھی موت کا ذائقہ چکھاؤں گا، میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں زندگی ہے، سنو میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں موت ہے، میں وہ ہوں جو رزق دینے والا ہوں، میں وہ ہوں جو رزق لینے والا ہوں۔ تیسرا جھٹکا دیکھ کر میرا اللہ فرمائے گا سنو سنو کائنات کا بادشاہ میں ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں غالب، میں عزیز، میں جبار، میں قہار۔ تیسرا جھٹکا دے کر میرا اللہ فرمائے گا متکبر لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، جن کے اندر فخر اور غرور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا تھا، جو ہر وقت میں کی رٹ لگایا کرتے تھے، مجھے بتاؤ وہ متکبر لوگ کہاں ہیں، وہ میں کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ ہائے انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اس نادان کو اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس یہی ہے، تیری میں کی اوقات تو بس یہی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس یہی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، پھر تو تکبر کس بات کا کرتا ہے؟ تیسرا جھٹکا دیکھ کر 7 آسمانوں کو لپیٹ کر، زمین کو لپیٹ کر میرا اللہ تیسرا جھٹکا دے گا۔ تیسرا جھٹکا دیتے ہوئے فرمائے گا کہاں ہیں متکبر لوگ، کہاں ہیں ظالم، کہاں ہیں ظالم بادشاہ، کہاں ہیں قارون، کہاں ہیں فرعون، ظلم مچانے والے کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہوں آج دیکھ لیں کہ کون اصلی بادشاہ ہے، کون کائنات کا اصلی شہنشاہ ہے۔ متکبر لوگ، ظالم بادشاہ جو کہتے تھے دنیا کو ہم چلا رہے ہیں، آج وہ جہاں بھی ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آج اصلی کون بادشاہ ہے، سب سے زیادہ طاقتور کون بادشاہ ہے۔ ہے کوئی جواب ہو تو کوئی بولے۔ اب میرا اللہ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتا ہے وہ بادشاہ اکیلا ہے، وہ بادشاہ میں ہوں، میں اللہ، میں واحد، میں عزیز، میں جبار، میں قہار۔ وہ اکیلا بادشاہ صرف میں ہی ہوں، جس بادشاہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا، جس بادشاہ سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، جس بادشاہ سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، جس بادشاہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس بادشاہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، جس بادشاہ سے کوئی چھین نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ ہاں بھاگو بھاگو بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ چھپو کہاں چھپو گے؟ لڑو کہاں لڑو گے؟ جوانوں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بالکل آزاد نہیں ہیں۔ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اتنے بڑے بادشاہ کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے جو کل کو کھڑا کرنے والا ہے
اکیلی اکیلی جان کو کھڑا کرنے والا ہے۔ جیسے اکیلے اس دنیا میں آئے تھے ایسے ہی اکیلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیگانے بن گئے، اللہ کی بارگاہ میں ماں بیگانہ بن گئی، باپ بیگانہ بن گیا، بیوی ناآشنا بن گئی، اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، دوستوں نے آنکھیں پھیر لیں، دشمن بھی پرائے، اپنے بھی پرائے، بیگانے بھی پرائے، آج تو اپنی جان بھی پرائی بن گئی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے تیرے مرنے کے بعد قیامت کے دن میں تجھ سے نہیں بلکہ تیری ان انگلیوں سے پوچھوں گا، تیری ان انگلیوں سے سوال کروں گا، میں تیری زبان سے پوچھوں گا کہ تو کیا بول کر آئی ہے، میں تیرے کانوں سے پوچھوں گا کہ تو کیا سن کے آیا ہے۔ اے میرے بندے، اور میں تیرے دل سے پوچھوں گا کہ آج تو کون سے جذبات میرے پاس لے کے آیا ہے، اور کس کی محبت لے کے آیا ہے، کس کا پیار لے کے آیا ہے۔ اس دن تو یہ ہاتھ بولیں گے کہ میں نافرمانی میں چلا، اس دن یہ پاؤں بولیں گے کہ ہم نافرمانی میں چلے، اس دن تو ہمارا یہ پیٹ خود بولے گا کہ ہم نے حرام کا لقمہ کھایا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر خود بھی کھاتے رہے، اپنی اولاد کو بھی کھلاتے رہے۔ آج تو میرا جسم بھی میرا مخالف بن گئے، آج میرے اہل و عیال مجھے سب کے سب چھوڑ گئے۔ اس دن پھر مجرم پکارے گا، پکار اٹھے گا کہ یا اللہ میری اولاد کو ڈال دے دوزخ میں، یا اللہ میری بیوی کو ڈال دے دوزخ میں، میرے بھائیوں کو ڈال دے دوزخ میں، میرے خاندان کو دوزخ میں ڈال دے، مالک مجھے بچا لے، مجھے دوزخ کی کڑکتی آگ میں نہ ڈال، اور اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو سارے انسانوں کو دوزخ میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اس دن اللہ فرمائے گا، اے بندے نہیں نہیں نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، آج کوئی کسی کا گناہ نہیں ذمہ لے سکتا، آج تیرا عمل تیری گردن میں ہوگا، میرا عمل میری گردن میں ہوگا، عورتوں کا عمل عورتوں کی گردن میں، مردوں کا عمل مردوں کی گردن میں، آج کوئی کسی کو نہیں چھڑوا سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے، اس لیے کہ میں کل تجھے اللہ سے چھڑا نہیں سکوں گا۔ خوشخبری بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار، لیکن میرے نبی نے اللہ کی شان کو بھی ساتھ میں بتایا، اللہ کے غصے کو بھی ساتھ میں بتایا، اللہ کے غضب کو بھی ساتھ میں بتایا کہ بیٹی فاطمہ یہ مت سوچنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے اور چھوٹ جائے گی، نہ نہ نہ، اللہ نے اگر تجھے پکڑ لیا تو میں چھڑا نہیں سکوں گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اے میرے حبیب کی امتی، اے میرے شاہکار، میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اتنا پیارا جملہ، میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم ایمان لے آؤ اور میرے فرما بردار بن جاؤ، تم میرے فرما بردار بن جاؤ، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ تم تو میرے شاہکار ہو، تم میرے فرما بردار بن جاؤ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ جوانو، رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ جوانو آؤ میں تمہیں ایک اللہ کی ولیہ کی کہانی نہ سناؤں، ایک نیک عورت کا واقعہ نہ سناؤں، ایک نابینا عورت کی کرامت نہ سناؤں۔ حضرت عفیرہ عابدہ یہ نابینا خاتون ہے، صاحب دل اور عبادت گزار خاتون ہے، خاشیت الہی میں، خوف خدا میں اتنا روتی تھی کہ نابینا ہو گئیں۔ خاشیت الہی میں، اللہ کے عشق میں رو رو کر آنکھیں دے بیٹھی، اندھی ہو بیٹھی، نابینا ہو بیٹھی۔ کسی نے کہا اندھا ہونا بھی کیسی بد نصیبی ہے، یہ اندھا پن بھی کیسی بد قسمتی ہے۔ تو اس اللہ کی نیک بندی نے کہا، اور نادانو، خدا کے دیدار سے محروم رہنا اس سے زیادہ بد نصیبی ہے، خدا کے دیدار سے محروم رہنا اور اس بد قسمتی سے زیادہ بد قسمتی ہے۔ ایک دن اس نابینا اللہ کی ولیہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں، ان میں سے ایک عورت ہندو تھی، ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی۔ یہ ہندو عورت زاروں قطار رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اس اللہ کی نیک بندی نے، اس نابینا خاتون نے اس ہندو عورت کو اپنے پاس بلایا،
اور رونے کا سبب پوچھا۔ اس ہندو عورت نے روتے ہوئے کہا، روتے ہوئے جواب دیا، بی بی جی میں ہندو ہوں، میں نے آپ کی بہت زیادہ تعریف سنی ہے کہ آپ اللہ کی نیک بندی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں۔ میں ایک مصیبت میں گرفتار ہوں، خدا کے لیے میرا یہ کام کر دیں، میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ اس اللہ کی نیک بندی نے فرمایا کہ تیرا کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کے حل کرانے کے لیے تو اتنا زار و قطار رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بتاؤ کون سا کام ہے تیرا۔ اس ہندو عورت نے کہا کہ میرا ایک لڑکا ہے، میرا ایک بچہ ہے جو اندھا ہے، نابینا ہے، خدا کے لیے آپ میرے اس بچے کی روشنی دلا دو۔ ہے نابینا عورت کے پاس گئی ہوئی ہے ایک ہندو عورت، وہ بھی اپنے بچے کی بینائی لینے کے لیے کس کے پاس گئی ہوئی ہے؟ نابینا عورت کے پاس۔ ہندو عورت نے کہا، اے اللہ کی نیک بندی میرا ایک بچہ ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، اس کی نظریں چلی گئیں، نظریں کام کرنا چھوڑ گئیں، خدا کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں اس بچے کی روشنی واپس دلا دو۔ یہ سن کر اس نیک خاتون نے کہا، اللہ کی ولیہ نابینا عورت نے کہا، مائی اپنے بچے کو کسی اچھے طبیب کے پاس لے جاؤ، وہاں سے علاج کراؤ، میں کوئی طبیب تو نہیں ہوں، میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں۔ اس ہندو عورت نے کہا کہ میں اتنا علاج کر چکی ہوں، اتنا علاج کر چکی ہوں کہ اب تو علاج سے یقین بھی اٹھ گیا ہے، اعتماد بھی اٹھ گیا ہے۔ اے اللہ کی نیک بندی میں تو آپ سے دعا لینے کے لیے آئی ہوں، بڑی عقیدت کے ساتھ آئی ہوں، ٹھیک ہے میں ہندو ہوں لیکن میری عقیدت آپ سے وابستہ ہے، میں بڑے یقین سے آئی ہوں کہ آپ اگر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بینائی دے دے گا، روشنی عطا کر دے گا۔ یہ سنتے ہی اس اللہ کی نیک بندی نے، اللہ کی ولیہ نے، نابینا خاتون نے دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھا، ایک دو آنسو بہائے، آنسو بہاتے ہی اس نابینا بچے کے حق میں دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد یہ نیک بندی کہنے لگی، اے ہندو لڑکی اپنے بچے کو لے کے گھر چلی جا۔ اب یہ ہندو عورت اپنے بیٹے کو خوشی خوشی اپنے گلے لگاتی ہے، واپس ہی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اب بچہ بھی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک جگہ پہ ٹھوکر لگی، بچہ منہ کے بل گرا، پیشانی زمین پہ جا لگی۔ ماں نے تڑپ کر بیٹے کو زمین سے اٹھایا، تڑپ کر بولی، بیٹا کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ ہائے لڑکے نے جیسے ہی دونوں آنکھیں کھولی تو سبحان اللہ، اللہ کے کرم و فضل سے بچے کی نظریں کام کر رہی تھیں، بینائی واپس آ گئی تھی، بچہ کائنات کے نظاروں کو دیکھ رہا تھا۔ بچہ چلا کر بولا، ماں میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں آسمان کو دیکھ رہا ہوں، میں زمین کو دیکھ رہا ہوں، ماں میری نظریں کام کرنے لگ گئی ہیں، ماں میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اب ماں خوشی سے سرشار ہو کر دوبارہ اس نابینا اللہ کی نیک بندی کے پاس گئی، حضرت عافیرہ عابدہ کے پاس گئی، پورا واقعہ سنا کر کہا، مائی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بیٹے کی بینائی واپس آ جائے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرے بیٹے کی روشنی واپس آ جائے گی۔ اس پر حضرت عافیرہ عابدہ نے جواب دیا، مائی روشنی تو میرے اللہ نے عطا کی ہے، اس کی بینائی تو میرے اللہ نے عطا کی ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ٹھوکر کھا کر اس کی بینائی گئی تھی، اب ٹھوکر کھا کر اس کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ تو وہ تھیں اسلام کی مقدس عورتیں، وہ تھیں اسلام کی مقدس شہزادیاں جنہوں نے اپنے سر کو جھکایا ہے، کریم رب کو پایا ہے۔ خشیت الہی میں اتنا روتی تھی کہ نابینا ہو بیٹھی، آنکھیں چلی گئیں، نظریں چلی گئیں، لیکن پھر بھی ناشکری کبھی نہیں کی، شکر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر مقام تو دیکھیں نا، اگر ہندو دروازے پہ آتا ہے وہ بھی فیض لے کے جاتا ہے، ابھی منہ سے دعا نکلتی نہیں ہے، قبول پہلے ہو جاتی ہے۔ تو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آ جاؤ اس کریم رب کی دہلیز پر جہاں عزت ہی عزت ہے،
جہاں مقام ہی مقام ہے۔ گھر میں مصلی بچھا لو نا، خود کو اللہ کے سامنے جھکا لو نا۔ جب تم نے اپنے تن کو بھی مالک کی ذات کے آگے جھکا دیا، جب تم نے اپنے من کو بھی کریم رب کی ذات کے آگے جھکا دیا، پھر تم بھی ایک نہ ایک دن حضرت عافرہ عابدہ جیسی بن جاؤ گی۔ میری بہنوں، جب آپ کا بھائی، آپ کا شوہر، آپ کا باپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنے کو کہے، مطلب کہ پردہ کرنے سے روکے، تو ایسے وقت میں آپ کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ فرعون باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا رب کہتا تھا، خود کو ظالم بادشاہ کہتا تھا، خود کو کائنات کا مالک کہتا تھا، کائنات کا رب سمجھتا تھا، دونوں میاں بیوی فرعون اور حضرت آسیہ ایک مکان کی ایک ہی چھت کے نیچے رہا کرتے تھے۔ مگر سنو، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کو مجبور کیا، تو حضرت آسیہ نے ظالم بادشاہ فرعون کو ڈنڈکے کی چوٹ پر کہا، اے جان من، میں نے اپنی جان تو تجھے دے دی ہے، مگر سنو، تجھے ایمان نہیں دیا۔ اے فرعون، میں نے اپنی جان تو تجھے دے دی ہے، اپنا ایمان تجھے نہیں دیا۔ میری جان تیرے حوالے ہے، میرا ایمان کسی اور کے حوالے۔ کہا فرعون، جان جاتی ہے 100 بار چلی جائے، مگر سنو، کریم رب کی نافرمانی ہرگز نہیں کروں گی۔ اس اللہ کی نیک بندی نے اپنے ہاتھ پاؤں جسم میں میخیں لگوا لی، جان دے دی، مگر اللہ کی نافرمانی پر راضی نہ ہوئی۔ میری بہنوں، خدا کے لیے حضرت آسیہ کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا لو، حضرت آسیہ کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہرگز نہ کرو، کسی ملامت کرنے والے کی باتوں کی پرواہ ہرگز نہ کرو۔ اس دنیا کی چند روزہ بدنامی سے بچ جاؤ، دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں خود کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو، اپنی جوانی کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو، اپنے بڑھاپے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ یہی زندگی کا اصلی مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے ہی ہم اس دنیا میں آئے تھے۔ ایک عورت جب گھنگرو باندھ کر بازار میں کھڑے ہو کر ناچتی ہے، ہائے اس چھن چھن میں اتنی طاقت ہے کہ یہ چھن چھن ہمالیہ پہاڑ کو آگ لگا دے، سمندروں کو آگ لگا دے، پہاڑ خشک ہو جائیں، سبزے صحرا بن جائیں، شہر ویران ہو جائیں، ویرانہ چھا جائے۔ لیکن سنو، میرے اللہ نے دنیا کو سزا کی جگہ نہیں بنایا، یہ دنیا جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ تو بس زندگی گزارنے کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ سزا و جزا کا جہان تو آگے آ رہا ہے جوانو، وہ دن آنے والا ہے، سزا و جزا کا وہ دن آنے والا ہے کہ جب آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے، ماں بچے بھول جائے گی، بچے ماؤں کو بھول جائیں گے، بیویاں خامد کو بھول جائیں گی، ہائے بھائی بھائی کو بھول جائے گا کہ یہ میرا کون تھا، کیا لگتا تھا، رشتے میں کیا لگتا تھا، دوست تھا، عزیز تھا۔ ہائے وہ تو اگلا جہان ہے، پر یہ تو موت پر ہی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جوانوں، جس حال میں انسان کی زندگی گزرتی ہے اسی حال میں موت آتی ہے۔ خدا کے لیے زندگی میں شراب نہ پینا، شرابیں پیتے زندگی گزارو گے تو مرو گے بھی شراب پیتے۔ اللہ کی نافرمانی میں زندگی نہ گزارنا، اگر ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرو گے تو مرو گے بھی اسی حال میں۔ خدا کے لیے زنا کرتے نہ مرنا، خدا کے لیے کسی مظلوم پر ظلم کرتے نہ مرنا۔ جوانو، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو کل قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو کل
کل قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اپنے ذہن میں رکھنا کہ انسان کی جس حال میں زندگی گزرتی ہے اسی حال میں ہی موت آتی ہے۔ انسان جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں موت کا فرشتہ اس کے پاس پیغام لے کر آتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تجھے بنانے والا میں ہوں اور تجھے پیدا کرنے والا میں ہوں۔ میں وہ خدا ہوں، میں وہ رب ہوں، میں وہ اللہ ہوں جو تجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، مجھے بتاؤ وہ رب تجھے تنگی میں ڈال سکتا ہے؟ تیری ماں جو کہ ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، وہ بھوکی رہ کر بھی تجھے کھلاتی ہے۔ آج جو غربت میں لپٹی مائیں ہیں، وہ تو بیچاریاں تتی ریت پہ کھڑے ہو کر کماتی ہیں۔ اس سوچ کی بنیاد پر وہ روزی روٹی کر رہی ہوتی ہیں کہ شام کو ہمیں ملے نہ ملے ہے، ہمارے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ تیری ماں جو تجھ سے ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، وہ بھوکی رہ کر تجھے کھلاتی ہے، خود جاگ کر تجھے سلاتی ہے۔ اب میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تو کچھ تو سوچ، جو تیرے ساتھ ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے وہ اتنا کچھ کر رہی ہے، اور جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا رب ہے تیرا۔ تمہیں پتہ ہے 70 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، بے حساب، لامحدود۔ اے میرے بندے اور میری بندیوں، میری جو تجھ سے محبت ہے وہ تیری ماں سے لامحدود گنا زیادہ ہے، تو پھر مجھے بتاؤ میں تمہیں تنگی میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ جو لامحدود محبت کرنے والا ہے وہ تجھے تنگی میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، اگر میرے دروازے پر فرعون آ جاتا، اتنا بڑا ظالم شخص، اتنا بڑا ظالم بادشاہ، اس کے بارے میں بھی میرا اللہ فرما رہا ہے اگر میرے دروازے پر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا۔ تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ اے بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار میری دہلیز پر آ کر تو دیکھ، اور میرے آگے اپنا سر جھکا کر تو دیکھ، اور بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہ، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں تو بس اتنا کہتا ہوں، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ تو بس میری بات مان، تو صرف میری بات مان، مصلی بچھا نماز پر آ جا، سر سجدے میں رکھ دے۔ میرا اللہ اپنی بندیوں کو فرماتا ہے میری بندیوں، میں تو بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ بس تم پردے میں آ جاؤ۔ میری بندیوں، میں تمہیں گھر سے باہر نکلنے کو نہیں روک رہا کہ تم گھر سے باہر بھی نہ نکلو۔ میری بندیوں، تم اپنے کام کے لیے نکلو، لیکن سنو، پردے میں نکلو، جسم کو چھپا کے نکلو، اس طرح اپنے جسم کو چھپا کے نکلو کہ تمہیں کوئی دیکھے تو کہے یہ کوئی عورت نہیں جا رہی، یہ کوئی اللہ کی بندی نہیں جا رہی، بلکہ حیا خود چل کر جا رہا ہے۔ جب تم باہر نکلو پھر لوگ کہیں یہ عورت نہیں جا رہی، یہ حیا چل کر جا رہا ہے۔ اس طرح حیا میں ملوث ہو کر نکلو کہ کوئی تجھے دیکھے تو کہے یہ کوئی عام نہیں جا رہی، یہ تو مالک کی غلام جا رہی۔ میرا اللہ فرماتا ہے میری بندیوں، جب روزے آتے ہیں تو میں تمہیں کہتا ہوں روزہ رکھ، جب تو بیٹی بنتی ہے تو میں کہتا ہوں اپنے والدین کی خدمت کر، جب تو بہن بنتی ہے تو میں کہتا ہوں اپنے بھائیوں کی خدمت کر، جب تو بیوی بنتی ہے تو میں کہتا ہوں اپنے شوہر کی خدمت کر۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، جب تو باپ بنتا ہے تو میں کہتا ہوں اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے، جب تو تاجر بنتا ہے تو میں کہتا ہوں سچ بول، سچ تول، جب تو زمیندار بنتا ہے، پیسوں والا بنتا ہے، امیر بنتا ہے تو میں کہتا ہوں کہیں امیری کی آڑ میں آ کر تکبر نہ کر بیٹھنا، تکبر مت کر، خود پہ فخر مت کر، غرور مت کر، بلکہ یہ دولت، یہ سرمایہ غریبوں میں بانٹ، غریبوں کی خدمت کر۔ جب تو بادشاہ بنتا ہے تو میں کہتا ہوں عدل کر، جب تو طاقتور بنتا ہے تو میں کہتا ہوں انصاف کر، جب تو کرسی عدالت پہ بیٹھتا ہے تو میں کہتا ہوں ظالم کا ساتھ ہرگز نہ دے۔ اے میرے بندے، میری بندیوں، بتاؤ تو صحیح، یہ سب کچھ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں
مجھے بتاؤ کیا میں تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں؟ کیا میں نہیں چاہتا کہ تم جنت میں جاؤ؟ اور مجھ سے بڑا کوئی خیر خواہ دنیا میں دکھاؤ تو صحیح، پوری کائنات میں دونوں جہانوں میں مجھ سے بڑا خیر خواہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، تم نے ماتھے کے جھومر کو تو اپنا سب کچھ سمجھ لیا، کاش کہ سجدوں کے نشان کو اپنے ماتھے کا جھومر سمجھ لیتی۔ تم نے دنیا کے سرموں کو اپنی آنکھوں کا زیور سمجھا، میں کہتا ہوں اپنی آنکھوں کو حیا کے سرمے سے سجا لو۔ تم نے زیب و زینت سے بن سنور کر باہر آنا کمال سمجھا، میں کہتا ہوں پردے میں چھپ جانا ہی اپنا کمال بنا لو۔ ہیرا چھپا ہوا ہوتا ہے پہاڑوں کے بیچ میں، موتی چھپا ہوا ہوتا ہے صدف کے بیچ میں، گندم کا دانہ چھپا ہوا ہوتا ہے پردوں کے بیچ میں۔ قیمتی چیزوں کو سرے بازار نہیں پھینکا جاتا، قیمتی چیزوں کو سرے بازار نہیں ڈالا جاتا۔ اور مجھے کوئی پھل تو بتاؤ جو پردے کے بغیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کھانے والے پھل پر پردہ لگایا ہے، پھل کو پردے کے اندر چھپا رکھا ہے۔ جتنی بھی کوئی چیز مفید ہے، جتنی زیادہ قیمتی ہے، اللہ اسے اتنا زیادہ پردوں میں چھپاتا چلا جاتا ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، تم بھی خود کو قیمتی بنا لو، اللہ کے سامنے تمہاری قیمت بن جائے۔ خدا کے لیے خود کو پردے میں چھپا لو۔ جب تم خود کو پردے میں چھپا لو گی، پھر معاشرے میں بھی تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، اللہ کے سامنے بھی تمہاری قیمت بڑھ جائے گی۔